ڈاکٹر صاحب یہ ہارٹ اٹیک جو ہے اور ایک جو دمہ ہے، جی، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے دل کے پٹھے میں زخم آنا، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا دمہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کی نالیوں کے اندر تناؤ، اچھا پھیپھڑے کی نالیوں کے اندر رطوبتوں کا جمع ہونا، اچھا اور پھیپھڑے کی نالیوں کے اندر کام کرنے کی صلاحیت کا کم ہو جانا، اچھا اچھا ٹھیک ہے نا۔ یہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو دمے کے اندر ہوتے ہیں، اور دمہ پھر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کا ہوتا ہے، دو طرح کا کون سا؟ ایک دل کی وجہ سے ہاں اور ایک دمہ ہوتا ہے پھیپھڑوں کی وجہ سے۔ دیکھا نا، میں نے دل کی بات کی کہ دمے کا کوئی اس سے ساقہ داری رشتہ داری ہے بالکل دل رشتہ سے؟ داری ہے، ہاں جی، اور جب دل کے پٹھے کمزور ہو جائیں، بہت کمزور ہو جائیں، اچھا تو وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خون کو آگے پھینک سکیں، اچھا اور پریشر خون کا بلڈ اپ ہوتا ہے کہاں پر؟ پھیپھڑوں کے اندر، اچھا اور پھیپھڑوں کی نالیوں کے اندر بعض اوقات پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ پانی کارپوریشن کا ہوتا ہے کہ یہ کہیں سے زمین میں سے نکل کے اس میں چلا؟ یہ پانی خون کا ہوتا ہے، جو خون کے اندر پانی موجود ہوتا ہے، اچھا یہی پانی جب پھیپھڑوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، ہاں جی، تو شڑپ شڑپ کی آوازیں آنے شروع ہوئی؟ وہ جب ہم سنتے ہیں نا تو واقعی اس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں پھیپھڑوں کے اندر سے، شڑپ شڑپ؟ جی، خاص آوازیں ہوتی ہیں، اچھا اس کو ہم کہتے ہیں کریکلز، کریپیٹیشنز، وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اچھا لیکن جو مریض ہوتا ہے وہ سیدھا لیٹ نہیں سکتا، اچھا، کیونکہ پھیپھڑوں کے اندر پانی آیا ہے۔ ہوئے ہوئے تو یا تو وہ مریض کروٹ لے لیتے ہیں یا وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا اور ساتھ کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور اگر پانی زیادہ ہو تو پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں پاؤں لٹکا کے سائڈ پر بیٹھ کے، یا چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، اچھا، پھر لیٹتے ہیں، پھر اوپر پھر آئیے؟ اوپر آ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو پورا سائیکل چلتا رہتا ہے نا، سائیکل بھی چل رہی ہوتی ہے وہاں؟ سائیکل ایک ایسا دور ہوتا ہے، اچھا، میں نے پورا کہا نظام ہوتا ہے پانی یہ، میں سائیکل چلانا تو بڑا مشکل کام ٹھیک ہے نا۔ ہوتا ہے۔ یہ پورا نظام جو ہوتا ہے، اب اس کو توڑنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ کیسے کہ آپ نے فوراً جانا ہے نزدیکی ہسپتال جس کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ جائے، یعنی جن کا سانس زیادہ پھولے۔ تو وہ محکمہ موسمیات جو ہوتا ہے ان کو اطلاع نہ کرے جی پانی آ گیا ادھر؟ امام دین، بات ہو رہی ہے یہاں پر ایک انسان کی جن کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آیا ہے دل کا پٹھا کمزور ہونے کی وجہ سے، سوری جی، سوری، ٹھیک ہے نا۔ معافی چاہتا یہاں محکمہ موسمیات نہیں، یہاں پہ محکمہ صحت کا رول آتا ہے، اچھا اچھا اچھا، یہاں پہ ہسپتال کا رول آتا ہے۔ جی جی جی، تو وہ ہسپتال جائیں ہاں جی۔ اور وہاں پہ جا کے ڈاکٹر سے کہیں کہ جی میرا سانس خراب ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے پھیپھڑوں میں پانی ہے، پھر یہ سوال جواب ہوں گے نا ظاہر ان کے ہوں گے، درمیان؟ تو پھر اس کے بعد وہ ان کا علاج کریں گے اور مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب تک ڈاکٹرز آپ کو اجازت نہ دیں اس وقت تک آپ نے وہاں سے نہیں آنا، ان کی مرضی کے خلاف۔ نہیں تو وہ ڈاکٹر رکھیں گے اس کو جب تک ان کے پھیپھڑے صاف نہیں ہو جاتے، اچھا جب تک ان کی طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی، اور جب تک ان کی تمام علامات بہتر نہیں ہو جاتی، ڈاکٹرز ان کو ہسپتال میں رکھیں گے، آبزرویشن میں، اچھا، آبزرویشن، مشاہدہ کریں گے اچھا کہ ان اچھا، کے، وہ زیر سرپرستی، جی، وہ سرپرستی میں رکھیں گے آپ؟ سرپرستی نہیں کہتے، ہاں جی، وہ مانیٹر کریں گے یار، وہ دیکھیں گے کہ وہ اچھا، وہ مشینیں جس پہ یوں ہوتا ہے، جی، وہ جو لائنیں چل رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ لائنیں چلتی رہنی چاہیے تو بندہ صحیح ہے، اگر وہ لائنیں سیدھی ہو جائیں تو پھر بندہ کہانی موک گئی۔ تو مانیٹر کرتے ہیں کہ نبض کی رفتار کتنی ہے، بلڈ پریشر کتنا ہے، آکسیجن کی مقدار کتنی ہے خون میں، سانس کی رفتار کتنی ہے، پھر ای سی جی کیا کہتی ہے، پھر انسان کی آؤٹ پٹ کتنی ہے، گردے کتنا کام کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، اس نے کتنا لیا ہے مریض نے، یہ تمام وزن کتنا ہے، وہ تمام چیزیں پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، تو جب مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں ہاں تو جی، پھر ہم انہیں گھر بھیج دیتے ہیں۔ کہتے جاؤ موج کرو اب جا کے۔ موج کا تو نہیں کہتے ہوں گے، وہ موج تو پھر وہ مرغن غذائیں کھا کے تو پھر اسے ہم پوزیشن انہیں میں آ کہتے جائیں۔ ہیں کہ آپ نے زندگی بھر احتیاط کرنی ہے، ہاں جی، یہ بات ہے نا آپ جی۔ نے تمباکو استعمال نہیں کرنا، اچھا، آپ نے الکوہل استعمال نہیں کرنی، وہی پاگل پانی۔ آپ نے پیٹ بھر کے کھانے نہیں کھانے، اچھا آپ نے کھانا کھانے کے بعد تیز نہیں چلنا، اچھا آپ نے سیڑھیاں نہیں چڑھنی، اچھا آپ نے اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کرنا کہ آج میں دوڑ لگا کے دیکھتا ہوں کہ میں کیسا ہوں۔
اچھا جی، دوڑ لگانے سے ٹیسٹ نکل آتا ہے بندے کا؟ بھائی بعض کی عادت ہوتی ہے، اچھا، وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے 2 مہینے ہو گئے، آج مجھے 4 مہینے ہو گئے، ہاں جی، دوائی کھا رہا ہوں، ہاں جی، اب تو میں ٹھیک ہو اب گیا، میں ٹھیک ہو گیا، فٹ ہو گیا ہوں۔ بالکل آج میں ذرا دوڑ لگاتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ڈاکٹر سے مشورہ جات کرنے کے بعد پھر یہ کام کرنا چاہیے۔ پوچھ لے بندہ کہ ڈاکٹر صاحب میری جسمانی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہے، ہاں جی، شاباش۔ ہاں جی، اب دیکھیں بعض مریض کیا کہتے ہیں دل کے، جب میں صبح آفس جاتا ہوں یا جاتی ہوں جی، تو وہاں جا کے مجھے چھاتی میں بوجھ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، جب ہم نے ان سے پوچھا ہاں جی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد آفس کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے انہیں مشورہ کیا دیا کیا دیا؟ کہ یا تو آپ صبح ہی ناشتہ کر لیں، اچھا، ایک تو کم ناشتہ کریں، پیٹ نہ بھرے، اچھا، کم از کم 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، یا پھر آفس جا کے ناشتہ کریں۔ یعنی وہ پوٹلی سی بنا کر لے کر جائیں دفتر میں، اور وہاں پر وہ ناشتہ کر رہے ہوں، ان کا بڑا افسر آ جائے کہ تم یہاں ناشتہ کرنے آتے ہو، تو ان کو بتانا چاہیے نا کہ میں دل کا مریض ہوں۔ تو وہ کہیں گے تم مریض ہو تو پھر آرام کرو گھر نہیں، جا کے۔ آرام تو میں نے کر لیا ہے نا، اب مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ میں آفس جا سکتا ہوں، لیکن احتیاط کے ساتھ، اچھا جی، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ یا تو ناشتہ جلدی کر لیں، کم کریں، سادہ کھانا کھائیں، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، یا پھر آفس جا کے آپ ناشتہ کریں، اچھا، بھائی پھیرو ان کا پین ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ان کا جو چھاتی میں بوجھ صرف آتا تھا نا، ٹائم پہ ناشتہ کرنے سے؟ ٹائم پر ناشتہ تو کیا، لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے چلنے سے تقریباً 2.5 گھنٹے پہلے ناشتہ کرنا ہے، تاکہ چلنے کے دوران آپ کے دل پر بوجھ نہ پڑے، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں امام دین، جو دل کے مریضوں کو ہم بتاتے رہتے ہیں۔ یہ تو آپ نے ایک نظام زندگی بتایا نا کہ جی یہ 2-2.5 گھنٹے پہلے ناشتہ کیا ہو تو پھر آپ نے چلنا ہے، وگرنہ دل پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو میں نے پہلے کہا کہ جو مرغن کھانے، اول تو دل کے مریضوں کو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ حلوہ پوری ہے، سری پائے ہے، نہاری، چھوٹی تھوڑی تھوڑی کھا لو، چکھ لو، جیسے فوڈ کے ڈپارٹمنٹ والے فوڈ کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں نا، بندے کو زندگی ویسے گزار لینی چاہیے۔ اچھا وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا ایویں کسی کو کھلا کے دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا اثر ہوتا ہے، اچھا، تو وہ بعض اوقات وہ جو کھانے والا ہوتا ہے وہ تھوڑا نرم چودہ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا لیبارٹری ٹیسٹ نکلواؤ، اچھا، خود نہیں کھاتے وہ۔ اوہو، یہ آپ کا تجربہ ہے، جی میرا مشاہدہ ہی آپ کا۔ جی بالکل۔ ٹھیک، وہ اس طرح بھی ہے کہ پہلے ٹھانوں میں بھی نا جی ایک لیبارٹری ہوتی تھی، اچھا، وہ جب قیدیوں کا کھانا آتا تھا نا کوئی لے کے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ لیبارٹری میں ٹیسٹ ہونے کے بعد ہم بھجوائیں گے قیدی کو، اچھا، کہ کوئی چیز ایسی ویسی نہ کوئی دے جائے کہ وہ قیدی وہاں جیل میں ہی خرچ ہو جائے اور مدعا سارا جو ہے وہ پولیس پر پڑ جائے۔ تو وہ لیبارٹری جو شروع، اب تو پولیس بھی بڑی ترقی کر گئی ہوئی ہے جی، سچی مچی کی لیبارٹریاں بن گئی ہیں، اس دور میں بھلا لیبارٹری کس کو کہتے تھے؟ کسے؟ کتا رکھا ہوا تھا ایک، اچھا اس کو کھلاتے تھے۔ اس کو کھلاتے تھے کہ اگر طبیعت بگڑے تو اس کی اور وہ خرچ ہو جائے، اوہو، تو وہ قیدی کو ایسی کوئی چیز نہ پہنچ جائے کہ وہ ملبہ ہم پر گر جائے۔ اور ایک اور اہم بات امام ہاں دین، جی، ہاں جی، وہ یہ کہ ہم جتنا لیٹ کھانا کھائیں گے نا، ہاں جی، اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا ہے ہارٹ لیٹ اٹیک کا، جانے کا۔ وہ لیٹ گیا تو وہ لیٹ ہی ہو جاتا ہے پھر۔ یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ہاں اچھا، جی، وہ تو یہی جب تو، ہارٹ کا اٹیک ہاں، ہوا تو پھر تو یہی تو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کھانا مغرب کے بعد کھانا چاہیے، ہمیں بہت لیٹ کھانا نہیں کھانا چاہیے، بہت دیر سے کھانا نہیں چاہیے، جی، اور رات کا کھانا بہت ہلکا کھانا چاہیے، کیونکہ اب ریسرچ یہ کہتی ہے، تحقیق یہ کہتی ہے، اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو بہت دیر سے کھانا کھاتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک، فالج، ہارٹ فیلئر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور رات کو 3 بجے سے صبح 11 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ذرا آزمائشی ٹائم۔ آزمائشی ٹائم ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں، اور جو آج سے پہلے جو ہم دیکھتے تھے رات کے وقت، ہمیشہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ چاول یا کوئی سبزی اس طرح کی ہلکے کھانے کھائے جاتے تھے، ہاں جی، لیکن کبھی بھی ہمارے ہاں کم از کم رواج نہیں تھا کہ ہم لوگ رات کو مرغن غذائیں کھائیں۔
डॉक्टर साहब वो ज़माना जो था वो अच्छा ज़माना था, सादा ज़माना था। आज कल अगर कभी आप रात को निकलें और ये जो कढ़ाई गोश्त और निहारियाँ और पावे और ये लटरम पटरम जो है ना, उन दुकानों पर इतना रश होता है जैसे लगता है कि ये सारा कुछ मुफ्त मिल रहा। और वहाँ से फिर सीधे लोग कहाँ जाते हैं? वहाँ से फिर अस्पताल ही जाते अस्पताल हैं। जाते हाँ हैं। जी, हाँ। क्यों ना, अगर आप लोगों को मशवरा दें, आप बड़ा जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हाँ जी। कि जनाब आप रात के फंक्शन ही ना किया करें। अच्छा, मैंने मोस्टली होता है ना जी 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 कि जी ज़्यादा जी अक्सर जी, शाबाश। मैंने देखा है कि मोस्टली जो लोग ऐसे खा रहे होते हैं ना, और वो नौजवान होते हैं या मर्द हजरात ही ज़्यादा होते हैं, उन्होंने पागल पानी पिया होता है। ये बहुत बहुत ख़राब बात है और बहुत ख़राब आदत है। इमाम दीन, आप जाके चौपाल में लोगों को मशवरा दें। और जी वो तो शहरों से आए हुए सुन होते तो हैं। लें मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जी। आप लोगों को मशवरा ये दें कि जो शादी ब्याह की रसूमात होती हैं, जो तमाम फंक्शंस होते हैं, वो दोपहर को करें या सुबह के वक्त करें। मगर अब प्रॉब्लम हो गई है ना कि जी बीबियों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने कपड़े जो पहने होते हैं ना जी, वो रात को ज़रा चमक दमक के वो सज के जाती हैं, तो वो दिन में दोपहर को तो नहीं ना पहन सकती, लाइटें शाइटें नहीं होती। इमाम दीन, हाँ जी। अगर हम लोगों को मशवरा दे दें, हाँ जी। इसमें कोई हर्ज है? हर्ज तो नहीं है, मगर वो मानेंगे नहीं। जब आप उनको बार बार बताएंगे कि रात के खाने के, रात के फंक्शंस के कितने नुकसानात हैं, हाँ जी। तो एक वक्त आएगा कि लोग अपने फंक्शंस दोपहर को सुबह के वक्त किया करेंगे। अच्छा, मैं डर गया था क्यों? कि जब मैं समझाऊंगा तो एक वक्त आएगा कि तुमको वो डांगे मार मार कर गांव से निकाल देंगे। नहीं, वो आपकी कदर करेंगे कि इमाम दीन जो आपने हमें बात बताई थी वो आज सही साबित हो रही है। अच्छा जी, अच्छा जी। और हम अब फंक्शन करने लगे हैं दोपहर के वक्त अच्छा या हम सुबह के वक्त करते हैं। अच्छा अच्छा देखें, अच्छा। एक तो बिजली की बचत, फिर दूसरे जब खाने कम खाएंगे, हाँ जी। क्योंकि रात को जितना खाना खाया जाता है उसकी वजह से अल्लाह न करे कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। आप कम खाने की बात करते हैं, मैंने अक्सर शादियों में देखा है कि हमारे जो मेहमान आए हुए होते हैं उनकी प्लेट होती है ना, उसमें वो एक बोटियों का मकबरा सा बना लेते हैं। और उसको खाने के बाद जो तबीयत ख़राब होती है लोगों की, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बुरे हालात होते हैं। तो एक नौजवान जो था ना, वो एक बड़ी सी प्लेट में वो जो स्टीम रोस्ट होता है ना, उसका एक उसने किला सा बनाया हुआ था। अच्छा। और वो लेकर जा रहा था, तो मैंने कहा एक मिनट, मैंने उस पर से बोटी उठा ली। तो कहने लगे ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा तुम भी लोगों के लिए ही लेकर जा रहे थे ना, तो मैंने एक बोटी ले ली है। कहने लगा तुमको किस पागल ने कहा है कि मैं लोगों के लिए लेकर जा रहा था, ये मैंने खानी थी। मैंने कहा बस फिर तेरे हक में मैं दुआ ही कर सकता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही बात हमने अपने जवानों को, नौजवानों को बतानी है कि रात का खाना आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप तो बैठे हुए दोस्तों में, वही दोस्त जो बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जी जी। उन्हीं में से सुबह को पता चलता है कि एक दोस्त इस दुनिया से चला गया। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। इमाम दीन, ये बातें बतानी हैं क्योंकि हस्पतालों में हम लोग डील करते हैं मरीज़ों को, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जवान, और जैसे पहले मैं कहता रहा हूँ कि जब मैं उनके माँ बाप को देखता हूँ, उनके बहन भाइयों को देखता हूँ, उनके बीवी बच्चों को देखता हूँ धाड़े मार के रोते हुए, होए होए। वो कितना बुरा मंजर होता है। हम भी तो इंसान हैं, डॉक्टर्स इंसान होते हैं। जी जी। डॉक्टर्स के दिल भी उस वक्त एक ऐसे कर्ब में मुब्तला हो जाते हैं डॉक्टरों की भी आल औलाद होती कि आप है, अंदाज़ा घर नहीं कर बार सकते। होता है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो वो भी इंसान, उनको तो बल्कि ऐसा इंसान समझा जाए जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है। और डॉक्टर्स 24-24 घंटे काम करते हैं, हमारे नौजवान डॉक्टर्स हाँ जी, हाँ 38-38 घंटे काम करते हाँ हैं। जी, हाँ आप देखें हमारी कैथ लैब में डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जी जी। ठीक है, एंजियोग्राफी हो रही है, एंजियोप्लास्टी हो रही है, पेस मेकर डाले जा रहे हैं, उधर हार्ट फेलियर का इलाज हो रहा है, उधर इमरजेंसी वार्ड, आप दिल के अस्पतालों में जाके देखें, हमारे नौजवान डॉक्टर्स जितना काम करते हैं हाँ जी। और जिन हालात में काम करते हैं इमाम दीन, हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए।
ان کو سانس لینے کا ٹائم نہیں ملتا. نہیں ہوتا. ہاں جی ہاں جی ہاں. تو ان کو جو سہولیات ہمیں دینی چاہیے نا امام دین وہ دینی چاہیے ہیں. دینی چاہیے. ہاں ایک اچھا ماحول اور پھر ایک ڈاکٹر کے ساتھ اچھا رویہ بھی ہونا چاہیے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. کیونکہ دیکھیں وہاں پر 50 مریض ہیں 40-20 مریض ہیں اور ڈاکٹرز ڈیل کر رہے ہیں ان کے 24 گھنٹے. جی تو یار انسان ہونے کے ناطے بعض اوقات انسان کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے, چڑچڑاپن آ جاتا تھوڑا ہے سا ہلکا پھلکا. ہو جاتا ہے. واہ جی واہ ڈاکٹر صاحب, یہ بات تو آپ نے سنہری لفظوں میں لکھنے والی کر دی ہے, موتیوں جیسی بات کر دی ہے کہ جو بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کو ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہونا چاہیے. بے شک. کیا ہو گیا امام دین, خیریت ہے؟ ڈاکٹر صاحب وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. وقت نے گزرنا ہی ہے. میں دن کی روشنی میں آیا تھا, اب میری یہ باہر کھڑکی میں سے نظر پڑی ہے یہ تو رات ہو گئی. تو آج آپ میرے ساتھ رہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب سوری, کیوں؟ میں نہیں رہ سکتا. امام دین میرے مالکان ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کے مالکان؟ ہاں جی, میرے پوترا اور پوتری اوہو, نور جہاں اور صالح چودھری, اچھا اچھا اچھا. وہ میرے انتظار میں ہوتے ہیں. جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو وہ مجھے پوچھتے ہیں دادا کہاں جا رہے ہو. مجھ کو بتانا پڑتا ہے. اچھا. اور مجھے کہتے ہیں کہ واپسی کب ہوگی, تو مجھ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس وقت واپسی ہوگی. دراصل میں آپ کو یہ جو اولاد کی اولاد ہوتی ہے نا جی, محبت بہت ہوتی ہے. محبت تو ہوتی ہے, یہ اصل میں اصل کا سود ہوتا ہے. ویسے تو ہمارے مذہب میں سود حرام ہے, مگر جو قرضہ دینے والا ہوتا ہے نا یہ اس کو اصل رقم سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے. تو میں تو بس ان کا جواب دہ ہوں. وہ اس لیے میں پھر کسی دن سے, میرا خیال ہے سود سے زیادہ کوئی اور لفظ اگر آپ استعمال کرتے زیادہ بہتر ہوتا. ہاں جی نہیں وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے پرانا ہے. تو وہ بہرحال میں اس سود کی بات نہیں کرتا جو قرض داروں کا خون چوس لیتا. ہاں میں حوالہ بتا رہا ہوں. بہت تو اچھا. اپنے پوتر پوتری میں جیسے شہزادے کی جان طوطے میں ہوتی تھی نا, یہ شہزادی کی, میری جان میرے پوتر پوتری میں اور دوترا دوتریوں میں پھنسی ہوئی ہے. واہ